الحمد للہ اولا و آخرا ثم الصلاة علی نبی کما هو شانہ عاجزا و قاصدا و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ میں فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ ارے نصیب و اپنا جیسا کیسا بھی ہو، نام محمد لے کر اس خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، نبی کی محبت میں سر کٹائے ہیں صحابہ نے۔ گلے میں طوق، سینے پر پتھر، خون بہتا ہے، مگر پھر بھی خدا کی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ تمام حضرات ذوق شوق محبت سے ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی واجب الاحترام اس وقت اسٹیج پر ملک کے نامور شخصیات، بالخصوص چنوٹ کی علمی اور ہمارے اکابر اور مشائخ میں شامل بے شمار تعداد میں علماء کرام، خطباء کرام، قرآء کرام اس وقت تشریف فرما ہیں۔ بالخصوص اسٹیج پر صدارت فرما رہی ہیں استاد العلماء، استاد الحدیث حضرت مولانا ادریس چنوٹی صاحب، اور اسی طرح ہمارے برادر مکرم، میرے کلاس فیلو عزت مآب جناب قاری حق نواز رحیمی صاحب، ان کے بھائی قاری زید صاحب، قاری شہد صاحب، ان کی محبت بڑی دعوت پر آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ہر سال کی طرح آج پھر ایک مرتبہ دین کی نسبت سے حاضری ہو رہی ہے اور ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خلاق عالم حضرت چنوٹی رحمۃ اللہ کے اس ادارے کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ رب العالمین جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو سجانے کے لیے ان حضرات کے دست بازو بنے اور اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات محنت کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی محنت کو قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس کانفرنس کو آئندہ سالوں میں بھی اللہ پاک اس میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس علماء حق کے اسٹیج سے جو دین کی بات اور جو دین کا پیغام ملے، اللہ پاک اس کو اس پورے علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے مبارکباد کے لائق ہے کہ جنہوں نے اس ادارے میں قرآن مجید حفظ کیا، قاری صاحب، ان کے والدین
मुबारकबाद के लायक है कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान कारी साहब से पढ़वाया और कारी साहब ने दिन रात मेहनत करके बच्चों को कुरान पढ़ाया। अल्लाह पाक इनके पढ़ाने को और इन तलबा के पढ़ने को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो आप जितने हजरात जहाँ से भी तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक आपके आने को कबूल फरमाए। जो पैगाम अकाबिर मशाइख और बुज़ुर्गों की ज़बान से सुनकर जहाँ से लेकर जाए, नमाज पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला और बड़ों का एहतराम करने वाला और दीन पे अमल करने वाला, अल्लाह पाक उस पर हमें जाकर अमल की तौफीक अता फरमाए। और जहाँ जलसे से जाने के बाद अल्लाह पाक हमें फ़जर की नमाज भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और भाइयों, वक्त क्योंकि बहुत ही मुख्तसर है, अब मेरे ख़्याल में 6 से 7 मिनट रह चुके हैं, तमहीद में 4 मिनट गुजर गए। तो बहरहाल कोशिश करूँगा कि जो भी 5 से 6 मिनट हैं इंशाअल्लाह इसी में दीन से इज़हार मोहब्बत और दीन की बात की जाए। सुनने के बाद अल्लाह पाक मुझे आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप जितने अहबाब माशाल्लाह ठंडी हवाओं के अंदर से गुज़र कर आए हैं और अगर जाग रहे हैं और सहाबा के ग़ुलाम मोहब्बत और दिफा करने वाले बैठे हैं, अपनी बेदारी का सबूत दे। एक मरतबा ऊँची कहे सुबहान अल्लाह, और एक मरतबा ऊँची कहे सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज की ये कॉन्फ्रेंस जिसका उन्वान अज़मत कुरान मजीद है, मेरे दोस्तों और भाइयों, ये कुरान मुक़द्दस वो कुरान है कि जिस कुरान की तिलावत रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले इसकी फरमाई है। और आज तू और मैं इतना खुश नसीब है कि आज मेरे और तेरे पास वो कुरान है। आज तेरे और मेरे पास ये अल्लाह का कलाम है कि जो आज हमारी मस्जिद में किताब की शक्ल में आज हमारे पास ये अल्लाह का कलाम मौजूद है। आज तू और मैं खुश नसीब है कि मेरे और तेरे पास आज जो कुरान सीनों में है, ये हमारी मस्जिदों की अलमारियों में पड़ा हुआ है, या मेरे और आपके घरों में जो कुरान मुक़द्दस पड़ा हुआ है, इसकी तिलावत हज़रत जिब्राइल अमीन ने फरमाई है। और जो आज ये कुरान मस्जिद की अलमारी में पड़ा हुआ है, या ये कुरान तेरे और मेरे घर में पड़ा हुआ है, या ये कुरान मेरे और तेरे सीने के अंदर कुरान मौजूद है, ये वो कुरान है कि जिसकी तिलावत इमामुल अंबिया ने की है। और तिलावत कभी मक्का की सरजमीन पे तिलावत होती है, कभी इस कुरान की तिलावत मदीनातुर रसूल की सरजमीन पे होती है, कभी ये कुरान मुक़द्दस की तिलावत हज़रात सहाबाए किराम के सामने होती है। यही कुरान की तिलावत कभी अहले बैत के दरमियान में होती, ये कुरान की तिलावत कभी अज़वाजे मुतारात के दरमियान में होती, ये तिलावत कभी मक्का की गलियों में कुरान की तिलावत हुआ करती थी। ये वो कुरान है कि जिसकी तिलावत कभी मदीनातुर रसूल की गलियों में हुआ करती थी। ये वो कुरान मुक़द्दस है कि कभी बैतुल्लाह की दीवारों के साए में पढ़ा जाता है। ये वो कुरान मुक़द्दस है कि ये कभी जनाब तिरवारों के साए में कुरान पढ़ा जाता है। ये वो कुरान है कि जनाब ये कभी कुरान मुक़द्दस बदर के मैदान में पढ़ा जाता है। ये कुरान कभी मेरे दोस्तों तबूक के मैदान में पढ़ा जाता है। मेरे दोस्तों ये कुरान कभी हुनैन की वादियों में पढ़ा जाता है। ये कुरान मुक़द्दस मेरे दोस्तों मेरे पाक पैगंबर सहाबा के दरमियान भी कुरान पढ़ते चले जाते हैं। आप मैदान अरफात को देखिए, वहां पर आका कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं। आका की रात मेराज में देखिए कि आका कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं। आप मेरे दोस्तों हिजरत की रात को देखिए कि उस वक्त कुरान की तिलावत की जा रही थी, कुरान पढ़ा जा रहा था। जब मेरे और आपके आका गारे हिरा में पहुंचते हैं, वहां पर कुरान की तिलावत जारी होती है। फिर मैं क्यों ना कहूं कि वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में आमले कुरान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में आमले कुरान होकर, हम जलीलो ख़वार हुए तारके कुरान होकर। अफसोस है ए कुरान तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था वो सितारे न रहे। किसी ने आका को देखकर यूं कहा होगा ना कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे वो मुंह से बोलता है कुरान वो तकरीर है। दुनिया ये सोचती है मेरे मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है।
میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ قرآن مقدس کہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے تلاوت کی ہے۔ اگر آپ میرے نبی کے عاشق ہو، آپ میرے نبی سے محبت کرتے ہو، آپ میرے نبی سے پیار کرتے ہو، آپ میرے نبی سے الفت کرتے ہو، آپ میرے نبی کے نام کے بارے میں یہ نعرہ لگاتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر یہ نعرے کے بعد نماز لازم ہو جاتی ہے، یہ نعرے کے بعد قرآن کی تلاوت لازم ہو جاتی ہے، یہ جناب نعرہ لگانے کے بعد صحابہ کا دفاع لازم ہو جاتا ہے، آل بیت کا دفاع لازم ہو جاتا ہے، پاک پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج اگر تم کامیابی چاہتے ہو پھر تمہیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ آج تم کامیابی چاہتے ہو پھر قرآن کی تلاوت تمہیں کرنا ہوگی۔ آج اگر کامیابی چاہتے ہو پھر اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت سے گھروں کو آباد کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اس کی تلاوت میرے رب نے کی ہے، اس کی تلاوت جبرائیل نے کی ہے، اس کی تلاوت امام الانبیاء نے کی ہے، جن صحابہ کے نام پر میں بھی مر مٹنا ایمان کا حصہ سنتا ہوں، جس صحابہ کرام کے نام پر سب کوئی فدا کرنے کا میں اور تو بھی جذبہ رکھتا ہے۔ ان صحابہ نے نبی سے قرآن سنا، سینے میں محفوظ کیا، پھر اس پہ عمل کیا، پھر تلاوت کی، اللہ نے دنیا میں اس جماعت کو کامیاب کر دیا۔ پھر چنوٹ کے رہنے والوں، صحابہ کے غلاموں، آج عزم کرو کہ جو قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جو گھر سے اٹھا کر قرآن الماری میں، مسجد کی الماری میں رکھ دیا تھا، جو گھر سے نکال کر مسجد تک محدود کر دیا تھا، آج عزم کر کہ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے۔ آج عزم کر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اپنی بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اپنی نسل کو دین کی طرف لگائیں گے، ہم اپنی نسل کو مدارس کی طرف بھیجیں گے، ہم اپنی نسل کو مساجد کی طرف بھیجیں گے۔ آؤ صحابہ کرام کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے اپنے عنوان کو اختتام پذیر کرو کہ میرے دوستو، آج تو بھی صحابہ کرتا ہے، آج گلی اور کوچوں میں بھی صحابہ کرتا ہوں، میرے بڑے بھی صحابہ کر رہے ہیں، میرے قائدین بھی صحابہ کر رہے ہیں۔ یارو یہ صحابہ کیوں ضروری ہے؟ یہ صحابہ کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ صحابہ کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو حدیثیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہے ان سے بچ جانا، جو صحابہ سے محبت کرے ان کے ساتھ جڑ جانا۔ آؤ آخری بات کرتا ہوں کہ یہ صحابہ کیوں کامیاب ہو گئے؟ اللہ نے ان صحابہ کرام کو اوپر انعام کیسے کیا؟ اللہ نے ان صحابہ کرام پر اپنا فضل کیسے فرمایا؟ اللہ نے ان صحابہ پر اپنا انعام کیسے فرمایا؟ اللہ نے ان صحابہ پر راضی ہونے کا اعلان کیوں فرمایا؟ اللہ نے بے شمار مقام پر اللہ نے صحابہ کرام کو کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے صحابہ کے تذکروں کو قرآن میں کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا ہے، خدا کی قسم صحابہ نے پیچھے مڑ کر اپنی بیویوں کو نہیں دیکھا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آیا صحابہ نے پیچھے مڑ کر اپنی اولادوں کو نہیں دیکھا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا آرڈر آ گیا صحابہ کرام نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اپنے بار کو نہیں دیکھا، اپنے مال کو نہیں دیکھا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا آرڈر آ گیا صحابہ خدا کی قسم چل پڑتے ہیں، صحابہ کرام چل پڑتے ہیں۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں۔ اگر صحابہ کرام کا غلام بننا ہے جس طرح وہ نبی کے عاشق اور غلام بنے، صحابہ نے اپنے سر پہ امامے کو سجا لیا، صحابہ نے اپنے چہرے پر داڑھی کو سجا لیا، صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے سارے برے کام کلمہ پڑھنے کے بعد جب اسلام میں داخل ہو گئے پھر ایسے داخل ہو گئے کہ جن کے تذکرے قرآن کرتا ہے، جن کے تذکرے نبی کا فرمان کرتا ہے۔ میرے دوستو، جب ہجرت کا وقت آیا سارے صحابہ کرام
ہجرت کر رہے تھے تو ان کے اندر ایک صحابی جس کا نام حضرت سعد بن نبی وقاص ہے، جب آپ مکہ تو مکرمہ سے آپ جانے لگے تو جناب کافر آتے ہیں، کہتے ہیں اے سعد کہاں جانا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا تو ہجرت کرنا چاہتا ہے، جب تو مکہ میں آیا تھا اس وقت تیری بیوی ساتھ نہیں تھی، جب تو مکہ میں آیا تھا تیرے پاس بچہ نہیں تھا، جب مکہ میں آیا تھا اتنا مال تیرے پاس نہیں تھا۔ اے سعد اگر تو جانا چاہتا ہے پھر سن لے، پھر تجھے اکیلا جانا پڑے گا، بیوی جہاں رہے گی، بچہ جہاں رہے گا، مال جہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ارے نبی کے عاشق کو دیکھ، نبی کے پروانے کو دیکھ، نبی سے محبت کرنے والوں کو دیکھ۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے اس حکم پر میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جس وقت حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ الرسول میں پہنچتے ہیں، ایک دن میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص کی آنکھوں میں آنسو موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ارے سعد کیوں روتا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آج بڑے دنوں کے بعد وہ جو مکہ میں چھوڑ کر بچہ آیا تھا وہ معصوم بچہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ارے سعد تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یہ قربانی دی ہے، اے سعد وقت آئے گا اللہ تمہیں سب کچھ لٹا دے گا۔ پھر وقت آیا جب فتح مکہ ہوا، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی مل گیا، مال بھی مل گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن صحابہ نے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ان صحابہ کرام کا بول تذکرہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جن صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو جو نبی کے صحابہ کا دفاع کرے گا، جو نبی کے صحابہ سے وفا کرے گا، جو نبی کے صحابہ سے عقیدت کرے گا، جو نبی کے صحابہ پر قربان ہوگا، خدا کی قسم ان کے بھی قیامت کی صبح تک تذکرے ہوتے رہیں گے۔ پھر آخر میں یہ کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔